قال عليك السلام يا بلدي ويا شر أمتي قد زدت لك فلا مهما فهداك إسلامي. اللهم صل على محمد. وقال عند ذلك فلنا علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن الحسن ويا ابن المؤمنين. فقال يا فاطمة إن شر عندك راية طيبة كان لا يتجدد كان لا يتواضع يا ابن عم رسول الله. فقلت وما ولديك ذات الكيسان. وقال ولا الكيسان قال السلام عليك يا رسول الله أتذنوا لي أن أكون معكم ذات الكيسان. قال له عليك السلام يا أخي ويا أخي يا خليفتي وصاحب لواء قلم البلد ونقل عن الله الكيسان ما تدرى الكتاب والسلام عليك يا بدر يا رسول الله أتذنوا لي أن أكون معكم ذات الكيسان. ولا عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد انتهت ولغت الكتاب ما تمنى جميع. ولا بد من يزيد في مقبل المولى الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال آمن جبرائيل يا ابن من تحت الكساء. وقال عز وجل ما لك يدل ومهاجر رسالته هم فاترة وأبوها بعدها بنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنوا لي أنا بذنب ليلة المقام فأذن. فقال الله من قد انطلق فبدل من جبرائيل وقال السلام عليك يا يقرأ السلام ويخصك بالطيب والإكرام والإكرام ويقول لك ويستجيب جلالي لما خلقت السماء مبينة فلا تمضية ولا قمر منير ولا شمس قضية ولا فجر يدرك ولا بر يجري ولا فلك يسري إلا يدركه مملكتكم وقد قضى علماءكم قال تأذنوا لي أرسل الله. قال رسول الله عليك السلام يا أمين غير الله إن قرنت لك فلما جبرائيل ما هذا الكساء. فقال لي من ماذا قال والله إن عليكم يقول عندما يريد الله ليذهب عنكم الإسلام البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله أكمل لمال المسلم هذا الكساء من الفجر انتهى. فقال النبي والذي باسني بالجنة في واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا بما بلغنا لا في جمهوريتنا وضيفنا إلا ولدت له رحمة وأحفظ منهم والملائكة واستغفر لهم لن يتبركوا فقال منهم ولله كنا قوة شيرتنا ورب الكعبة. فقال النبي سائل يا لي والذي بعثني بالجنة نبي واصطفاني بالرسالة نجي وما ذكر خبر هذا فيما بلغ من مهابل الذي في جمهوريتنا وملكنا وفيهم معلوم
همه ولا مظلوم إلا يكتشف الله همه ولا تائب إلا جاهل وقدرناه وآدمه فقال أنا تولى حكمه فاسويناه بمثال كاشيتنا فعزوا واسوينا في الدنيا والآخرة ونأتي الكافة. Karnataka
ماں کے پاس ماں کے پاس گھر سے جو دو منزل گیا گھر سے جو دو منزل گیا مجھ رہی جنت مل گیا مجھ رہی جنت رستہ مل گیا گھر سے جب تو ہوا دو منزل گیا شاہد سب تو احمد کا پیچھے شاہد سب تو احمد کا پیچھے قید میں
پڑھنے میں آواز اللہ اے شام کے خدا نا الجھنا حسن کے ساتھ اے شام کے خدا نا الجھنا حسن کے ساتھ جینا حسن کے ساتھ ہے مرنا حسن کے ساتھ جینا حسن کے ساتھ ہے مرنا حسن کے ساتھ شکریہ کرتا ہوں وہ دوپ میں اٹھاتا ہے عباس کا علم وہ دھوپ میں اٹھاتا ہے عباس کا علم کوثر کا جام جس کو ہے پینا حسن کے ساتھ کوثر کا جام جس کو ہے پینا حسن کے ساتھ مہدی مہدی تو آنے دیجئے اے مادر حسن مہدی تو آنے دیجئے اے مادر حسن تعمیر ہوگا آپ کا روضہ حسن کے ساتھ تعمیر ہوگا آپ کا روضہ حسن کے ساتھ وابستہ ہے حسین سے دنیا کی سرخیاں وابستہ ہے حسین سے دنیا کی سرخیاں منصور دو جہاں کا ہے سبزہ حسن کے ساتھ منصور دو جہاں کا ہے سبزہ حسن کے ساتھ مل کے لوگ پڑے باز ایک پڑھتا مل کے اور پڑے باز ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں ظلم کو اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے ظلم کو اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے جبر کے شہر میں ہے صبر کا گھر پہلے سے ظلم کو اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے چاند پر کوئی گیا ہے تو تعجب کیسا چاند پر کوئی گیا ہے تو تعجب کیسا آسمانوں کا کیا ہم نے سفر پہلے سے ظلم کو اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے
ایک اشارے سے وہ سورج کو پلٹ دیتے ہیں، ایک اشارے سے وہ سورج کو پلٹ دیتے ہیں، جان دے سب ہے تیرے گھر کی ڈگر پہلے سے، ظلم کو اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے، سرکار بطور خاص شخص فرمائیں، دیکھتے ہی رکے آباز میں ہے کا جلا، دیکھتے ہی رکے آباز میں ہے کا جلا، آج جبریل نے سمٹا لیے پر پہلے سے، کس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے، دوسرا بطور خاص فرمائیں، ایک شب ہی میں فرشتوں نے بنایا ہوگا، ایک شب ہی میں فرشتوں نے بنایا ہوگا، ورنہ کا نہ تھا پھر دوس میں گھر پہلے سے، کو اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر سے، ظلم کو اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے، اور جس شعر کے لیے میں نے کلام پیش کر سنا فرمائیں، ایک تبسم سے اڑایا تو جہنم میں گرا، ایک تبسم سے اڑایا تو جہنم میں گرا، ارے حرملا تجھ پہ تھی اصغر کی نظر پہلے سے، اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے، میں تو ادنا سا سنا خانے علی ہوں کوثر، میں تو ادنا سا سنا خانے علی ہوں کوثر، جان دے سب ہے مجھے اہل ہنر پہلے سے، ظلم کو اس کی نہ تھی کچھ بھی خبر پہلے سے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله العليم الحليم القديم الكريم الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي طبيب نفوسنا وأنيس همومنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومحال معرفة الله وبعد الله على الله وباب الله منه يؤتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وبدايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ایک اس سے بہتر صلوات سید الشہداء سرکار محمد مصطفیٰ سرکار امام حسن مصطفیٰ، یہ
جو 3 روزہ مجالس تھی، ان مجالس میں آپ بارگاہ میں مسلسل فرصہ دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور ختنہ سے طالب علم کے لیے یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ میں نے پاکستان میں اپنی خطابت کے سفر کا آغاز کراچی سے کیا، اور کراچی میں اس جگہ سے کیا جہاں سے ایسے خطیب پیدا ہوئے جنہوں نے ساری دنیا سے علی کے نام پر نعرہ لگوایا۔ میرے سامنے بہت پڑھی لکھی سماعتیں ہیں، بہت وزنی شخصیتیں ہیں، ثقلین کے ماننے والے ہیں تو وزنی تو ہوں گے۔ ایسے میں مشکل تو ہوتی ہے، انسان جب انتہائی بلندی پر معراج پر سماتے ہوں تو ان کی خدمتوں میں کیا عرض کیا جائے، لیکن یہ شہزادی کی نالین کا صدقہ ہے اور شہزادی کے عباس کے پرچم کا سایہ ہے کہ منبر پہ آنے کے بعد ہر خطیب تو خطیب ہوتا ہے، اگر گونگا بھی آ جائے تو بولنا سکتا ہے۔ کیوں؟ مولا عباس کے حوالے سے، علم کے حوالے سے کافی باتیں کہی گئی، تمہیداً میں بھی 4 مصرے سنا دوں کہ یہ پنجہ جو یہاں لگا ہے اس کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ مرسل کا نجف والے شہنشاہ کا چہرہ۔ آپ کی نظر کر رہا ہوں، خاص طور سے ہوتی مصرے مجھے ترتیب سے یاد نہیں تھی۔ مرسل کا نجف والے شہنشاہ کا چہرہ، مختصر سا مجمع ہے، آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرسل کا نجف والے شہنشاہ کا چہرہ، زہرا کا حسن کا شہزیجا کا چہرہ، مرسل کا نجف والے شہنشاہ کا چہرہ، زہرا کا حسن کا شہزیجا کا چہرہ، کل نبیوں پہ تعظیم علم کیوں نہ ہو واجب، پنجے میں نظر آتا ہے اللہ کا چہرہ۔ صلوات بھیجیے محمد تو بس یہ علم کا سایہ ہے، یہ پنجہ ہے کہ جس پنجے سے پوری دنیا نہیں ٹکرا سکتی، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ قوم اس پنجے کے سائے میں رہے گی کوئی اس قوم کو مٹا نہیں سکتا، جب تک اس علم کے سائے میں رہے گی کوئی اس قوم کو مٹا نہیں سکتا۔ اور میرا پیغام یوں تو ساری دنیا کے لیے پیغام اتحاد ہے، ساری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے میرا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی طرف اپنے نوجوان بھائیوں کو، اپنے وہ سامع کہ جو اس دور جدید میں مختلف فلسفے، مختلف نظریات، مختلف آئین، مختلف فکروں کے درمیان ایسا الجھے ہوئے ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کون سا رخ اختیار کیا جائے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کو عنوان کے طور پر لیا، سورہ ذاریات قرآن کے 51ویں سورہ کی 56ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو اگر عبادت کے فلسفے کو ٹھیک سے سمجھا گیا ہوتا تو آج دنیا میں دین کے ماننے والے ہزاروں طریقے سے عبادت نہ کر رہے ہوتے، سب عبادت پر متحد ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہی کو نہیں سمجھا، اسی لیے اختلافات پیدا ہوئے۔ تو عبادت جب تک علم کے سائے میں ہوتی رہی، میرے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے، یہ صرف 20-25 سال کے درمیان کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 30 سال کی بات ہے کہ عجیب عجیب طرح کا ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے اور عجیب عجیب طرح کی فکریں پیدا ہو رہی ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر ہم بنیادوں کی طرف واپس آ جائیں
تو سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں جسے ساری دنیا کو علی ولی اللہ کا پیغام دینا ہے. تو جب ہم آپس میں ہی دست و گریباں ہوں گے تو دنیا کو سفینہ نجات میں کیسے بلائیں گے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد. پڑوسی کو بلانے سے پہلے گھر کے داخلی مسائل کا حل کرنا بہت ضروری ہے نا. ہم مولا کے کرم سے مولا علی کی ولایت کے صدقے میں کل جو میں نے آیت پیش کی تھی اس سے مربوط ہو رہا کہ اللہ نے عالم زر میں ہم سے 3 ولایتوں کا اقرار کیا تھا. اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت. اگر ان 3 ولایتوں پر قائم رہتے ساری دنیا کے لوگ تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. لیکن عالم زر کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ عالم زر میں ہی علی کی ولایت پہ اختلاف کرنے والوں نے اپنی آزادی کی وجہ سے اختلاف کیا. اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے اختلاف کرو، لیکن پھر ہم بھی خدا ہیں. ولایت کو مانو گے تو جزا میں جنت ملے گی، انکار کرو گے تو سزا میں جہنم ملے گی. یہ طے ہو چکا ہے نا. تو اب انبیاء کا جو سلسلہ آیا آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک 1,24,000 انبیاء آئے. اور آنے کے بعد ان تمام انبیاء نے ایک ہی دین کا پیغام دیا ہے نا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہر نبی کے جانے کے بعد اس کی امت نے فرقے بنا لیے. یہاں تک کہ سرکار کی حدیث ہے کہ موسیٰ کی امت نے موسیٰ کے بعد 71 فرقوں میں امت کو بانٹ دیا. تو موسیٰ تو دین ایک ہی لے کر آئے تھے نا جس کا نام تھا دین اسلام. 71 فرقوں میں سے نجات کس کی؟ کہا جو موسیٰ کے اصل دین پر باقی ہے. موسیٰ کے بعد عیسیٰ کی امت نے 72 فرقے بنائے. کہا نجات کس کی؟ کہا ایک فرقے کی جو اصل عیسیٰ کے دین پر باقی ہے. تو پھر سرکار کی امت کے لیے بھی کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. لڑائی کب ہوتی ہے، جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی نظریے اور کسی آئین کو لے کر اندھا ہو جاتا ہے. جیسے انسانوں میں زیادہ تر جو لڑائیاں ہیں وہ قوم و قبیلے کی لڑائی ہے، چاہے حق پر دوسرے قبیلے کا آدمی ہو. لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ اپنے قبیلے کا آدمی غلط بھی ہوگا تو اس کی طرفداری کرے گا. خدا کا دین اس کی مخالفت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے دین میں توحید کے بعد سب سے پہلے عدل ہے نا. جہاں عدل نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ قوم و قبیلے کی طرفداری کا اسلام قائم نہیں ہے. ہاں یہ خدا بند عالم نے خاص شرف بخشا کہ ہر قوم کو ہم بھی فضیلت دیتے ہیں، لیکن جسے ہم فضیلت دیں وہی صاحب فضیلت ہوتا ہے. تم اپنے قوم اور قبیلے کو فرق نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ جسے ہم فضیلت دیں. کیا کون سی قوم ہے، کون سا قبیلہ ہے؟ کیا ایک ہی قوم ہے، ایک ہی قبیلہ ہے. میرے نبی کو دانۂ ابتر دیا گیا تھا، اب میں ساری دنیا میں آلے کوثر کو، سادات کو پھیلا دوں گا اور سب پر ان کو فضیلت دوں گا. سب پر ان کو فضیلت دوں گا. اے معبود دوسروں نے کیا قصور کیا؟ یہ سادات کی فضیلت کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. اور اکثر نوجوان پوچھ لیتے ہیں یہ فضیلت تو ہم مانتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن اسلام جو عدل کی بات کرتا ہے اس اسلام میں آخر کیا وجہ ہے کہ سادات پسند کا حرام؟ یہ جو ایسے عنوانات ہیں جس کو بعض دل قبول نہیں کرتے میں وہ چھیڑتا ہی نہیں. لیکن صدقے کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی، ہے نا. سادات پسند کا حرام، تو اگر سادات پسند کا حرام ہے تو اس کا مطلب دوسروں کو حرام نہیں ہے نا. خم سادات کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو سادات کا حصہ کوئی کھا نہیں سکتا. جو کھائے گا معصوم کی حدیث ہے کہ وہ لقمہ نہیں کھا رہا ہے، پیسہ نہیں کھا رہا، جہنم کی آگ کا ایندھن کھا رہا.
یہی ہے نا بات. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی دنیا میں ہے، ایک ہی پورے عرض پر ہے، بظاہر دیکھنے میں ایک ہی جیسے انسان ہے، بظاہر تو ہاتھ پیر ان کے بھی ہیں، بظاہر قد و قامت ان کی بھی ویسے ہی ہے، بظاہر سوتے جاگتے یہ بھی ہیں، بظاہر نشست و برخاست ان کی بھی ویسے ہی ہوتی ہے نا، بظاہر سفر حضر ان کا بھی ویسا ہی ہے، بظاہر کھانا یہ بھی کھاتے ہیں، بظاہر بھوک ان پر بھی اثر کرتی ہے، بظاہر تکان ان کو بھی ہوتی ہے. میں لفظ بظاہر جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا، لیکن یہ سب بظاہر ایک جیسا ہونے کے باوجود جب کوئی امتی سید کے برابر نہیں ہو سکتا تو سید المرسلین کے برابر کیسے ہو؟ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. اس میں تو قدری پورے عالم اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اگر مقصد حیات خدا کے دین پر عمل کرنا ہے تو دین کا ایک قانون یہ ہے کہ سادات پر صدقہ حرام ہے، غیر سید پر صدقہ حرام نہیں ہے. تو پھر عدل کہاں ہوا؟ خدا کی قسم، خدا عدل کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر عدل نہیں ہوگا تو پھر دین بھی بیکار ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر نماز پڑھنے والے کو جزا کیسے ملے گی؟ گناہ کرنے والے کو سزا کیسے ملے گی؟ جب عدل ہی نہیں ہے تو گنہگار کو جنت مل سکتی ہے اور نماز پڑھنے والے کو جہنم مل سکتی ہے نا. جب عدل ہی نہیں ہوگا تو پھر نہ کوئی اچھا ہے، نہ کوئی برا ہے، نہ کوئی نیک ہے، نہ کوئی بد ہے، نہ کوئی نوری ہے، نہ کوئی ناری ہے نا، نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی ادنا ہے، کچھ نہیں ہے. نہ کوئی اصحاب الیمین ہے، نہ کوئی اصحاب الشمال ہے، پھر نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے. جب عدل ہی نہیں تو کچھ نہیں. کہا نہیں عدل ہے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے. تو آپ لفظ عدل کا لاکھ انکار کریں، مان آپ بھی وہی رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. جنت میں تجھے کہا نیک اعمال کیے تو نیک اعمال کی جزا یہ قانون عدل ہے. تو عدل کو نہیں مانتے مگر قانون عدل کو مانتے. تو قانون عدل کو آپ نے مانا، یعنی عدل کو مانا تو جزا اور سزا اسی طرح سے ملے گی. تو خدا نے کیا عدل کیا جس کی وجہ سے سادات کو یہ فضیلت عطا کی؟ سنیں میرے نوجوان، ایک میسج ہے اس میں کہ خدا نے کسی کو کوئی فضیلت نہیں دی مگر کسی نہ کسی وجہ سے. کسی سے کوئی فضیلت نہیں چھینی مگر کسی نہ کسی وجہ سے، ہے نا. حضرت یوسف مثال کے طور پر، حضرت یوسف اپنی سواری پر سفر کر رہے ہیں، دور سے حضرت یعقوب کو دیکھتے ہیں، فوراً سواری سے اترنے کے بجائے کچھ تاخیر کرتے ہیں. اتنے میں پشت سے ایک نور نکل کر عرش کی طرف جاتا. یوسف گھبراتے ہیں، خدا سے سوال کرتے ہیں، اے میرے معبود یہ کیا ہوا؟ کہا یوسف تم نے اپنے باپ یعقوب کو دیکھ کر فوراً سواری سے تعظیماً نہ اترنے کی خطا کی. اس طرح کے اولا پر ہم نے تمہاری نسل سے نبوت کو ختم کر دیا. اللہ اکبر. اب امت فیصلہ کرے کہ اگر یعقوب جو یوسف کے باپ ہیں، یعقوب جو یوسف کے باپ ہیں، ان کی تعظیم یوسف نہیں کر رہے تو اللہ ان کی نسل سے نبوت کو لے رہا ہے. کہ معبود میں اگر سواری میں تاخیر نہ کرنے کے بجائے نہ اترتا سواری سے تو کیا ہوتا؟ کہ میں تمہاری بھی نبوت چھین لیتا. کہ تمہاری بھی نبوت چھین لیتا. تو یوسف اور یعقوب کا رشتہ کیا ہے؟ یہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی، یہ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی، یہ بھی معصوم ہے، وہ بھی معصوم، یہ بھی اللہ کی حجت، وہ بھی اللہ کی حجت، ہے نا. یوسف اور یعقوب کا رشتہ کا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یعقوب یوسف کے باپ تھے
تو اگر ایک نبی کا باپ ہو تب بھی نبی پر اس کی تعظیم واجب ہوتی ہے. معصوم نبی نے معصوم باپ کی تعظیم نہیں کی تو نسل سے نبوت چھین لی گئی, ختم کر دی گئی, مٹا دی گئی, حذف کر دی گئی. اب ذرا رسول کی حدیث کو غور سے سنو. انا و علی ابوا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر یوسف معصوم نبی ہو کر اپنے باپ یعقوب کی تعظیم نہ کرے تو نبوت ختم ہو جاتی ہے نسلوں سے. تو اگر فخر یعقوب محمد اور علی کی تعظیم غیر معصوم امت نہ کرے تو جہنم میں نہ جائے. تو کہا یہ پاکستان ہے اور اس ملک میں سادات کا بڑا احترام ہوتا ہے اور بڑے بڑے یہاں پر مزارات ہیں اور جہاں سب جاتے ہیں, سارے فرقوں کے حضرات جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیا دو رشتوں سے. ایک تعظیم سادات کی وجہ سے اور ایک اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں. وہاں جانے کے بعد جب ہم مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دے دیتا ہے, تو لہذا کچھ لوگ اس لیے جاتے ہیں. تو سادات کا احترام اللہ باقی رکھتا ہے اور یہ جو منتیں مانگتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے نا. پاکستان ملک میں مختلف جگہوں پر مزارات ہیں جن میں سب سے بڑی مزار ہے شہباز قلندر, جن کے بڑے چاہنے والے مجھے دنیا کے ہر کونے میں ملے. جہاں جہاں ذکر امام حسین کے تصدق میں پہنچا اور سادات کا بڑا احترام کرنے والے ملے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ شہباز قلندر کا سرکار سے رشتہ کتنی نسلوں کا ہے نا. آج کے مسلمان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تعظیم سادات ضروری ہے. کل کی امت کو کیا ہو گیا تھا کہ حسن مصطفیٰ کا احترام نہ کیا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. ہندوستان میں غریب نواز, ان کے بھائی کرناٹک گلبرگہ میں بندے نواز, سب وہاں جاتے ہیں. میں نے اپنے کچھ دوستوں سے سوال کیا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ سادات کے احترام میں اور ان کو مانتے ہوئے وہاں جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. کربلا کتنی بار گئے؟ کہا ابھی تک جانے کا اتفاق نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, انشاءاللہ مولا آپ کو پہنچائے. آپ مدینہ کتنی بار گئے؟ کہا الحمدللہ ایک بار عمرہ کیا تو مدینہ گئے. اچھا, مدینہ میں کہاں تشریف لے گئے؟ کہا مدینے والی سرکار کی. الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ جس پر آپ کو بڑا فخر تھا اسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے جالی سے ہٹا دیا. بھائی میں کچھ کہہ گیا, صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. میں دور سے طیبہ والے کا قصیدہ اور نعت پڑھنے والوں کو جھک کر سلام کرتا ہوں کہ اتنی دور سے گنبد خضرا والے کو سلام کرتے ہیں. لیکن وہاں جائیں تو کیا سلوک ہوتا ہے انہیں خود جا کر دیکھنا چاہیے. میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین آئے نہ آئے, خود جا کے دیکھیں. میں نے سوال کر لیا, طیبہ والے سے مل کر آ گئے, رحمت للعالمین سے مل کر آ گئے, مولا آپ کو سلامت رکھیں. اس سے بڑی کوئی شرف کی بات نہیں ہے. یہ بتائیے اپنے ملک میں ہندوستان میں آپ جو ہمارا احترام کر رہے ہیں, آپ سادات کا احترام کر رہے ہیں, پاکستان میں لوگ احترام کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ جس سید کا احترام کرتے ہیں وہ سادات کی نسلیں چلی کہاں سے؟ کہا بی بی سیدہ کی اولاد ہے سب. کہا بی بی کی قبر ملی آپ کو؟ آپ نے تلاش کیوں نہیں کی؟ کہا واقعی نہیں تلاش. کہا اچھا, ان کی بیٹیاں بھی تھی لیکن ان کے 2 بیٹوں سے سادات کی نسلیں آگے بڑھی ہے نا.
ان کے دو بیٹے، ایک امام حسن مجتبی، ایک ابا عبداللہ الحسین شہید کربلا. ہاں کربلا والا کربلا میں ہے. حسن مجتبی کی قبر ملی. اللہ اکبر. کام مدینہ ہو کے آ گئے، لیکن جسے رسول اپنے سینے پر کھلاتا تھا، اپنی زبان چساتا تھا، اپنے کاندھے پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں ان کا قصیدہ پڑھتا تھا. آپ سرکار کا قصیدہ پڑھتے ہیں، سرکار حسن مجتبی کا قصیدہ پڑھتے ہیں. تو جب سرکار کے یہاں گئے تھے تو دوش پر سوار ہونے والا کیوں نہیں ملا؟ آپ متوجہ نہیں ہوئے. یہ ہے بنیادی مسائل جس کی طرف سارے عالم اسلام کو غور کرنا چاہیے. اور ہر مسلمان ہیومن رائٹس کو مانتا ہے، کیونکہ کوئی انسان مسلمان ہو اس نہیں سکتا جب تک کہ وہ انسان نہ ہو، ہے نا. پہلے آدمی ہوگا، انسان ہوگا، تب مسلمان ہوگا. ہیومن رائٹس کو مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے، دنیا کے کسی کونے میں ایسا قانون نہیں ہے کہ کسی کی قبر پر جانے سے اس کی نسل کو روکا جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، آپ پوری دنیا کو روکیے، لیکن کم از کم سادات کا حسبی نسبی رشتہ ہے حسن مجتبی سے، سیدہ سے، ان کو روکنے کا آپ کو کوئی حق نہیں. ملک کسی کا ہو، حکومت کسی کی ہو، آپ کو روکنے کا حق نہیں. تو عبادت 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 کا شور مچانے والے یہ سمجھ لیں کہ اصل عبادت وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے کہ جو کسی کا حق مار کے نہ کی جائے. کہا کیسے؟ سارے عالم اسلام میں ایک مسئلہ ہے. واجب نماز کا وقت آیا، آپ مصلی پر باوضو کھڑے ہو گئے، کسی مسلک کے، کسی فرقے کے، کسی طریقے سے نماز پڑھنے والے ہے نا. اتنے میں قرض خواہ آ گیا جسے آپ کو قرضہ واپس کرنا ہے. سب کے یہاں احکام یہ ہے، نماز توڑو، قرضہ ادا کرو. اگر یہ مسئلہ شریعت ہے تو ہم کعبے میں نماز پڑھنے والے سے کہتے ہیں نماز توڑو، پہلے مدینہ والے کو اجر رسالت دو، پھر نماز. صلوات بھیجیے محمد عالم. مسائل سمجھ میں آ جائیں، اس پر غور کرنے لگے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، سارا عالم اسلام تو خدا کی قسم کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، کوئی کسی کو مارے ہی نہیں، کہیں بم پھٹے ہی نہیں، کہیں دہشت گردی ہو ہی نہیں. کیوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی سرزمین پر، اسی قریش پر خدا کے منکر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ کہاں رہتے؟ تو کیا آپ سب کو دھڑلے سے قتل کر سکتے؟ کہا نہیں. تو وہ تو کنفرم کافر ہیں. جو کنفرم کافر ہے اسے قتل نہیں کر رہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ ہے نا. کیوں؟ کہا نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ اسے سمجھائیں تو بھی، پھر اس کی اپنی حیات ہے، اپنی زندگی ہے، وہ عقیدہ توحید کو قبول کرتا ہے تو کرتا ہے، ورنہ نہیں. سرکار نے ایسا نہیں کیا. تو جب سرکار نے ایسا نہیں کیا تو امت ایسا کس حق سے کر رہی ہے؟ اچھا، اسی دنیا میں یہودی رہتے کہ نہیں؟ کہاں بالکل رہتے ہیں. اور تو پورا نظام ہی چلا رہا ہے کائنات کا. چلیے اس کو چھوڑیے، سیاسی باتیں سیاست کا جانے. لیکن میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ بنیادی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو حق ہے کہ ہر یہودی کو جو کسی گلی سے گزر رہا ہو پکڑ کے قتل کر دے؟ کہا نہیں، حق تو نہیں اسلام میں دیا گیا. کیا کہ ہم تبلیغ اسلام اور تبلیغ توحید کر سکتے ہیں، ہے نا. عیسائی کا اس کے بارے میں یہ قانون ہے. تو بھائی جب آپ مشرکوں کو نہیں قتل کر سکتے، جب آپ کافروں کو نہیں قتل کر سکتے، تو آپ شیعوں کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟
نہیں ختم کر سکتا کوئی کسی کو. ہاں یہ وہ دور ہے جہاں پر افہام و تفہیم کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے ہر چیز سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب کو تعصب سے نہ سمجھے، جذبات بیچ میں نہ لائیں، قوم و قبیلہ بیچ میں نہ لائیں، آباء و اجداد بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ آباء و اجداد تو بس ایک ہی کے ہیں، وہ ہے سادات. اور الحمدللہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سادات نے گردنیں کٹوائی ہے، کاٹی نہیں ہے نا. یہ تاریخ ہے. تو پھر ڈائلاگ کے ذریعے بیٹھ کر ہر چیز سمجھی جا سکتی ہے. صرف ضرورت ہے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے. اگر سارا عالم اسلام دنیا کے تمام ایتھیسٹ کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ پہلے آپسی جھگڑے ختم کرے، ہے نا. اگر یہودی کو اسلام کی دعوت دینی ہے تو پہلے خود اسلام کو سمجھے. اگر عیسائی کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو پہلے خود اسلام کو جانے. کیوں؟ کہانی اس کو ریسرچ کرنی چاہیے اور اس کو آنا چاہیے، اس کو سب مان لینا چاہیے. ارے بھائی آپ مشکل کو تو سمجھیں. ایک آدمی دنیا میں 5 ہائی ویز ہیں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کے. 5 ہائی ویز ہیں دنیا میں. ایک آتش پرستوں کا مذہب جو دنیا کا سب سے پرانا مذہب ہے. دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ جب حابیل اور قابیل کے درمیان تنازع ہوا اور حابیل کی نظر قبول ہو گئی، قابیل کی نظر رد ہو گئی، تو قابیل نے